مزمل آپ سے آغاز کروں گی، ذرا یہ بتائیے گا یہ جو بل آ رہے ہیں اس کی وجہ آئی ایم ایف ہے یا وہ منصوبے جو مہنگے منصوبے شروع کیے گئے بجلی کے جو امپورٹڈ آئل لیا جاتا ہے اس کی مد میں ہم کر رہے ہیں؟ عوام کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ کس کا کیا ہوا ہے، کس کا قصور ہے؟ دیکھیں صدف، یہ بالکل آئی ایم ایف پہ غلط بات ڈالی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ آئی ایم ایف کا کوئی بجلی کا کارخانہ ہے پاکستان میں، نہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو بجلی بیچی ہے، نہ یہ بجلی کے بل آئی ایم ایف کو جائیں گے۔ یہ جو بہانے ڈال رہے ہیں، یہ عابد شیر علی صاحب آج لگے ہوئے تھے، یہ جھوٹ ہے، صفاق جھوٹ ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں، ابھی ہم نے کیلکولیشن نکالی ہے، 51 روپے یونٹ جو ہے، ویسے تو کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں 60 روپے یونٹ بھی بجلی کا انہوں نے بھرا ہے، لیکن اگر 51 روپے یونٹ کا بل آیا ہے، اس میں جو ہے بجلی گھر کا جو کرایہ ہے وہ 15 روپے یونٹ ہے جو ہم 51 روپے میں دے رہے ہیں، جس میں جو ایندھن ہے وہ صرف 6 روپے فی یونٹ استعمال ہو رہا ہے، 16 روپے حکومت کو ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں ہم، باقی 6.5 روپے چوری ہو رہی ہے جو بجلی، اس کو بھی ہم پے کرتے ہیں، اور 6.5 روپے یہ جو وابڈا کے ملازم تو سرکاری افسر اور جو بڑے بڑے اداروں کو جو مفت کی بجلی دی جا رہی ہے یا بڑے کارخانوں کو جو سستی بجلی دی جا رہی ہے، 6.5 روپے فی یونٹ ہم اس کے بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ساروں کا آپ جمع کر لیں تو 51 روپے بن جاتے ہیں، تو 15 روپے آپ اس میں سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ بجلی گھروں کا کرایہ، اور 16 روپے وفاقی حکومت، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں یہ جن کو آپ بجلی کے بل نہیں لگاتے 6.5 روپے وہ، اور چوتھے نمبر پہ میں لگاتا ہوں جو بجلی چوری، ایندھن کی قیمت اس میں صرف 6 روپے، 51 روپے میں سے صرف 6 روپے ایندھن کی قیمت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ قیمت جو ہے 25-26 روپے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی، جو 51 روپے یونٹ کے حساب سے، اور اس کے اوپر جو یہ لگا دیتے ہیں ماہانہ ایڈجسٹمنٹ، یہ ایڈجسٹمنٹ، بجلی کا اور ٹی وی کا بل، ریڈیو پاکستان بھی سنا ڈال دیے، وہ الگ ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کے سامنے تصویر ہے جو میں نے رکھ دیا۔ اچھا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں۔ ظاہر آپ بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے رکھتے ہوئے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر تھا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو ڈیفالٹ کر جاتے، لیکن اب یہ جو بل میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ عوام کو کیا بتائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری استطاعت نہیں ہے پے کرنے کی، ان کے لیے پھر ہو کیا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدف، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے تو کنسسٹنٹلی یہ پوزیشن رکھی ہے کہ جب ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں پچھلے 2-2.5-3 سال سے، اس میں آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ جتنا ڈیلے ہوا، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، دیٹ ہیز ہرٹ دا کنٹری، دیٹ ہیز ہرٹ دا پولیٹیکل ٹیم جو اس وقت چلا رہی تھی سسٹم کو۔ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس ابھی گئے ہیں تو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ $2.9 ارب پہ نیچے چلے گئے تھے۔ چائنا نے اگر بیک سٹاپ نہ کیا ہوتا تو یو آر نیئر رنگ ا ڈیفالٹ سچویشن۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بہت ان ٹچ ہوں سری لنکا سے، اور ان کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ملیں اور آگے چلیں۔ سو اس کی سنسیریٹی کو پاکستان میں شاید لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے بارہا انحراف کیا آئی ایم ایف سے جو ہم نے ایگری کیا، اور اس کی وجہ سے ہماری جو مشکلات ہیں، یہ جو اوور آل مشکلات بن رہی ہیں، اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ سمجھیں، جو اس وقت شارٹ ٹرم میں بن رہی ہیں۔ دوسری چیز جو ہم نے سیکھی ہے بجلی کی مد میں یا اوور آل اکنامک گورننس کی مد میں، ٹیکسز کی مد میں، کہ جب تک آپ کلیدی فیصلے کرنے کو تیار نہیں ہوں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ چاہے آپ کچھ بھی، یہ جو پرائسنگ چینجز ہیں، یہ جو کاسمیٹک چینجز ہیں، یہ جو سطحی چینجز ہیں، یہ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ آئی ایم ایف آپ کو رائڈ آؤٹ کرا دے گا پر وہ آپ کے ڈسکوز کی ایفیشنسی نہیں ٹھیک کر سکتا۔ آئی ایم ایف آپ کو رائڈ آؤٹ کرا دے گا پر وہ آپ کے ڈسکوز کی بل کلیکشن نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایف آپ کو ٹائم سے رائڈ آؤٹ کرا دے گا پر وہ آپ کو جنریشن کے لاسز نہیں ٹھیک کر سکتا۔ اب آپ ذرا اس کو سمجھیے کہ پاکستان اگر 3,000 ارب کا بل بھیجے اور پاکستان کی کریکشن اس میں سے 80 یا 85% ہو، اور یہ کنسسٹنٹ ہے، جو لیٹس بھی یہ کبھی 90 بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی کچھ کہے، بٹ ایوریج 85، تو 15% تو آپ یہیں پہ لوز کر جاتے ہیں۔ ابھی چھوڑ دیجئے کہ سسٹم میں کیا ہو رہا ہے۔ جب جنرل مشرف کی حکومت گئی 100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا۔ اس کو سمجھیے کہ کوئی بھی کلیدی طور پہ چونکہ حل نہیں کر رہا مسئلہ،
اس کے بعد پی 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 کی حکومت گئی 500 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا. جب پی ایم ایل این کی حکومت گئی 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا. جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی 2300 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا. پی ڈی ایم میں بڑھ کے 2600 ہو گیا, پھر اس کو کچھ پیمنٹ کر کے 2300-2400 پہ مینج کیا. انرجی میں گیس کا سرکولر ڈیٹ 0 تھا, ہم نے 2, 2.5, 3 سال میں چینجز نہیں کیے, 1600-1700 ارب کا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو گیا. کلیدی طور پہ فیصلے نہیں کر پا رہے. اب بھی اس کو سمجھیے کہ کرنا کیا ہے. سو ایک یہ ہے کہ امیڈیٹ کیا کرنا ہے اور آگے کیا کرنا ہے. لیٹس بی ویری کلیئر اور اکراس پارٹی لائنز اگری کیجئے کہ ہمیں فنڈامنٹل یہ طے کرنا ہے کہ جو اس وقت نیشنل بینک کو چھوڑ کے سارے بینک ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, منافع بھی کما رہا ہے, ٹیکس بھی دے رہا ہے. لیکن ہوتا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, ہوتا ہی ہے کہ جو ادارے جو آپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہاں سیاست ہوتی ہے. جب کابینہ تشکیل دی جاتی ہے تو 80-86 وزراء پر مشتمل, مشیروں پر مشتمل وہ کابینہ تشکیل دی جاتی ہے, پھر مراد دی جاتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں دی جاتی ہیں. فوکس یہاں پر ہوتا ہے, ان چیزوں پر نہیں ہوتا.